اور علم جو ہے وہ انسان کو شرف دیتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے۔ بلکہ امام غازی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تفسیر کبیر کا ابتدائیہ وعلم آدم الاسماء کے تحت انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے اپنی ہمجولیوں سے بولی تھی کہ جلدی جلدی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل کرے۔ یہ چیونٹی نے کہا اور حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لے کر آئے اور وادی نمل سے گزرنے لگے۔ 3 فرسخ دور ہی تھے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا، 9 میل تقریباً 16-17 کلومیٹر بنتا ہے۔ 16 کلومیٹر دور سے چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا اور اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے، عدم توجہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے ہدف پہ نظر کیے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور تم انجانے کے اندر ان کے پاؤں تلے آ کے کچھ نہیں جاؤ۔ یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس چیونٹی کا شعور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اپنے بدن کے اوپر جیکٹ باندھ کر کے انسانوں کے انگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں اور پھر انسانوں کے پڑھچے دیواروں سے چپک جاتے ہیں اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہے، تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والی چیونٹی بھی جانتی ہے، پیغمبر کے مزاج سے آشنا رہنے والی چیونٹی بھی جانتی ہے کہ جان بوجھ کر پیغمبر کا لشکر اس کی تربیت میں رہنے والا ایک ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ امام غازی فرماتے ہیں اس کے اس شعور کی وجہ سے کہ اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، اس وجہ سے اس کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ اور قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ کر دیا، سورہ النمل۔ آپ یہ روڈز کے نام بتاتے ہیں نا، پیٹرس بخاری روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، مشاہیر کے نام پر اللہ نے 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس چیونٹی کے نام کی۔ اس کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ یہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ میرا مضمون تو یہاں جو استشہاد ہے وہ تو مکمل ہوا، لیکن بات چل گئی تو آگے بڑھنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا اور قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی بات کو سن کے اللہ کا پیغمبر مسکرا پڑا اور سنا کتنی دور سے؟ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 16 کلومیٹر دور سے۔ اور چیونٹی ہمارے کان کے پردے پہ بھی رکھ دی جائے تو ہمیں معلوم نہ ہو سکے کیا بول رہی ہے، اور 16 کلومیٹر دور سے پیغمبر اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے اور اس کے انداز پہ فتبسم ضاحکا من قولها مسکرا بھی رہا ہے۔ یہ پیغمبر کی سماعت کا عالم ہے۔ نبی کی سماعت کو اپنی سماعت پہ قیاس کرنے کی بدکاری نہیں کرنی، نبی کی بشارت کو اپنی بشارت پہ سماعت کرنے کی بدکاری نہیں کرنی، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اور تیوریات کے ماہرین سے پوچھو، چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی، پھر وہ بات کیسے کرتی؟ اس نے کہا کیسے؟ اللہ، آپ چیونٹی دیکھتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، سامنے والے حصے میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں، باریک سے۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو ان بالوں کو جوڑ کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ کوئی میسج کنوے کر رہی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے 9 میل سے چیونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم ہے، یہ مقتدی کی شان ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ اکبر۔ اس کی بات کو سن کے اللہ کا پیغمبر مسکرا۔ اس لیے کبھی بھی یہ بدکاری نہیں